السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں موجود ہوں مدرسہ حسینیہ رانچی میں۔ ہم لوگوں کا یہاں آنا ہوا، ہم نے یہاں کے تمام انتظام کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ اطمینان بخش رہا۔ مختلف درسگاہوں میں جانا ہوا، طلبا کو قریب سے دیکھا، قرآن مجید سننے کا موقع ملا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ حسینیہ کے محتمیم حضرت مولانا احمد صاحب قاسمی۔ ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی ہوئی، الحمدللہ یہ حضرات تشریف لائے اور انہوں نے مدرسے کا معائنہ کیا۔ درسگاہوں میں انہوں نے بچوں سے تعلیم کے بارے میں پوچھ گچھ کیا، سنا، الحمدللہ مطبخ کا نظام دیکھا اور پورے مدرسے میں معائنہ کیا۔ الحمدللہ بہت ان کو بھی اطمینان ہوا۔ اصل کیا ہے کہ ہمارے مدرسے کے تعلق سے لوگوں میں کچھ سالوں سے بدگمانیاں اور دوریاں پیدا ہو گئی تھیں۔ حضرت ابھی مدرسے کے ذمہ داران کون کون ہیں، ذرا تفصیل سے بتائیں۔ ہاں، ایسا ہے کہ ہمارے والد حضرت مولانا اظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے کو شورائی نظام سے مربوط کیا تھا اور 2 اپریل 1958 میں اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ مدرسے کے سامنے حج ہاؤس کے پاس جو جامع مسجد کڈرو ہے، اسی سے اس مدرسے کی بنیاد شروع ہوئی۔ الحمدللہ اس والد صاحب نے جو شورائی نظام بنایا، اس کے پہلے سرپرست حضرت مولانا اسعد مدین رحمۃ اللہ علیہ تھے اور بانی حضرت مولانا قاری فخر الدین صاحب گیاوی رحمۃ اللہ علیہ، مدرسہ قاسمیہ گیا، اور مولانا اظہر صاحب۔ والد صاحب کی وفات کو 7 سال ہونے جا رہے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم، جو مدرسہ حسینیہ رانچی کے شورا کے سرپرست تھے، اور مفتی سلمان صاحب، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ تم یعنی احمد والد صاحب کی جگہ پر ذمہ دار بن جاؤ، تم بڑے ہو، یعنی مولانا محمد صاحب مجلے ہیں اور مولانا اسجد چھوٹے ہیں۔ لیکن میں نے معذرت کر لی۔ ہاں، انہوں نے مجبوراً مولانا محمد صاحب کو ذمہ داری دی اور ان کو متعین بنایا اور مجھے ناظم تعلیمات کی ذمہ داری دی۔ وہ فرمایا کہ تینوں بھائی مشورے سے کام کریں، مگر مولانا محمد صاحب نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ان کا مزاج 1 مین 1 پاور۔ مجلس شورا سال میں 2 بار منعقد ہونی چاہیے تھی، مگر انہوں نے 5 سال تک ایک بار بھی شورا نہیں بلائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مدرسہ زوال پذیر ہوتا گیا۔ تعلیم و تربیت، مطبخ، اساتذہ کرام کی تنخواہوں کا سارا نظام بگڑ کر رہ گیا۔ چنانچہ اس سال 27 رمضان شریف کو میں مولانا محمود مدنی صاحب کے پاس دیوبند حاضر ہوا کہ حضرت مدرسے کا نظام بہت خراب ہو چکا ہے، آپ کی سرپرستی میں یہ سب بگاڑ ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو مدرسہ تشریف لانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میرا جی نہیں چاہتا اس مدرسے کی سرپرستی کو، اب تو میں بول دوں گا مولانا محمد سے کہ تم جانو اور شہر والے جانیں۔ تو میں نے کہا کہ حضرت ایسا بولنے سے اور فتنہ بڑھے گا اور مدرسے اور برباد ہو جائے گا، آپ کو ایک بار آ کر نظام کو درست کر دینا ہے۔ آپ حضرات کے پاس بڑی مشغولیت ہے، تو آپ اس کے بعد نہیں جائیے گا، نظام سسٹم پر کر دیجئے اور پھر اس کے بعد کسی کو بھیجیے گا تو نظام چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ چنانچہ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آئیں گے۔ 16 جون کو مجلس شورا منعقد ہوئی۔ اس میں ہم دونوں بھائیوں نے اور تمام اساتذہ کرام نے 21 نکاتی تحریر پیش کی ان کو کہ یہ ان وجوہات کی بنیاد پر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو ذمہ دار بنائیں، مولانا محمد صاحب سے نظام نہیں چل پا رہا ہے، ہم لوگوں میں سے کسی کو محتمم بننے کی خواہش نہیں ہے، الحمدللہ آپ کسی کو باہر سے بنا کے لائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پھر دوبارہ آ رہا ہوں، یہاں کے جانچ وغیرہ جانچ کمیٹی بھیجتا ہوں، وہ سب تحقیقات کر لے گی، اس کے بعد پھر میں 21 جولائی کو آؤں گا۔ چنانچہ پھر دوبارہ 21 جولائی کو مجلس شورا منعقد ہوئی۔ اس میں انہوں نے تحقیقات کے بعد سمجھا کہ واقعی مدرسہ کا نظام
ہاں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی سارا صحیح نہیں چل رہا ہے، تو انہوں نے مولانا محمد صاحب سے استعفیٰ لے لیا۔ استعفیٰ لینے کے بعد انہوں نے ہم سے کہا کہ مولانا محمد صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ہم لوگوں نے یعنی شورا نے مولانا فیاض الدین صاحب جو حاجی معین الدین صاحب کے بیٹے ہیں ان کو محتمم بنا دیا۔ چنانچہ ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کو جب محتمم بنایا گیا ہے تو آپ مولانا محمد صاحب سے چارج لے کے آئیے۔ ہاں مدرسے کی گاڑی ان کے پاس ہے، مدرسے کا بینک کا نظام ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس، دفتر کی چابی ان کے پاس ہے، وہ پیپر وغیرہ بھی وہ لے گئے ہیں۔ تو ایسے میں آپ محتمم کہاں بیٹھیں گے؟ آپ دفتر اہتمام میں نا محتمم بیٹھیں گے، دفتر تو بند ہے۔ لیکن ان کو کٹ پتلی بنایا گیا تھا، وہ نہیں چلا پائے۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی کئی مہینوں کی تنخواہیں باقی ہے، مطبخ ڈاما ڈول ہے، اس لیے آپ چلیں، ہم آپ کا تعارف کرائیں گے کہ اب ان کو محتمم بنایا گیا ہے، آپ حضرات مدرسے کا تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے چندہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا چندہ نہیں ہوگا تو آپ کیوں محتمم بنے؟ چنانچہ ہم لوگوں نے 3 مہینے تک دیکھا، ایک پیسہ کی نہ انہوں نے آمد کرائی اور نہ کوئی خرچ ان کے ہاتھ سے ہوا، بس اللہ جیسے تیسے چلتا رہا مدرسہ۔ تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ لیا کہ نہیں، اب ان سے نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا کہ آپ اپنی دکان دیکھیے، اللہ تعالیٰ مدرسے کو انشاءاللہ چلائیں گے۔ ہاں میں اس وقت بھی نہیں چاہ رہا تھا ذمہ دار بننا، اس وقت بھی، لیکن ان لوگوں نے سب نے کہا کہ نہیں آپ کو تو بننا ہی پڑے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو قبول کر لیا اور چھوٹے بھائی کو نائب محتمم بنایا گیا۔ الحمدللہ اس دن سے مدرسے کا نظام، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اپنے فضل سے انہوں نے جیسے والد صاحب کے زمانے میں تھا اس طرح کا نظام ہو گیا۔ اس وقت صرف پریشانی اس بات کی ہے کہ ہمیں اساتذہ کرام کو تنخواہیں دینی ہے۔ الحمدللہ ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، شہر دیہات روزانہ صبح شام مدرسے کا نظام بھی دیکھنا ہے اور چندہ بھی کر کے لانا ہے اور اساتذہ کو تنخواہیں دینی ہے۔ ہاں جو مخلص احباب ہیں مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، آپ مدرسہ آ کر کے دیکھیں کہ نظام واقعی درست ہوا یا نہیں ہوا، اور کیا کمی ہے کیا کوتاہی ہے، ہم لوگ انشاءاللہ اس کو دور کریں گے۔ ہم سب کے مشورے سے کام کریں گے، ہماری شورا ہم کو جو حکم کر رہی ہے اس کے تابع ہم ہیں۔ ہاں بس دعا تو الحمدللہ سب کی دعائیں ہیں اور سب کے تعاون سے اللہ شہر میں بڑی خوشی کی لہر اور سب طرف ہو گئی ہے، جب سب کو معلوم ہو رہا ہے کہ الحمدللہ مدرسہ اپنے نہج پر آ چکا ہے، تعلیم و تربیت کا نظام درست ہو رہا ہے۔ بس آپ حضرات دعا فرما دیں اخلاص کے ساتھ، اللہ ہم سب کو، تمام اساتذہ کرام کو، ملازمین کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیمرہ مین محمد عادل رحمانی کے ساتھ شاہد رحمانی، رانچی، جھارکھنڈ۔